الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام سبحانه من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويرزقني ولا ينساني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان الله. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان الله. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على المتساهلين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، رمضان المبارک دا آج تیسرا جمعہ ہے. تواڈے سامنے اللہ دے پیارے قرآن مجید جو چند آیات مبینات مدللات تلاوت کی گئی ہیں.
دعا فرماؤ اللہ رب العزت مینوں صحیح معنیاں وچ قرآن و سنت کی روشنی وچ گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین۔ پیارے بھائیو، رمضان المبارک دا مہینہ ہے، بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے کلام دے وچ ارشاد فرمایا، اے ایمان والےو، تواڈے اُتے رمضان دے روزے فرض ہیں، صرف تواڈے اُتے نہیں، تواڈے تو پہلے جڑے مسلمان گزر گئے انہاں تے بھی رمضان دے روزے فرض ہیں۔ اللہ پاک نے ایک اور مسئلہ ارشاد فرمایا ہے، چونکہ قرآن پاک دے وچ آتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین دے وچ سختی کوئی نہیں، جبر کوئی نہیں۔ جدو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا نا، کیونکہ اللہ دا جڑا قرآن ہے، اللہ دا جڑا ارشاد ہے، اساڈے واسطے ضابطہ ہے، قانون ہے، اور قیامت تک ایک قانون رہنا ہے۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام جڑے آئے ہم، یکے بعد دیگرے رسول بھی آندے رہے، شریعت تبدیل ہوتی رہی۔ آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ دے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، انہاں تو بعد اور رسول کوئی نہیں، اس شریعت تو بعد اور شریعت کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیشہ واسطے ایک قانون خدا بندی، آخر زمان پیغمبر تک چلے گئے، تھوڑی جی آہستہ بات، آخر زمان پیغمبر تک چلے گئے، پہلے وقت میں اس طرح ہوتا، اگر کسی کو کوئی تنگی تکلیف پریشانی درپیش آوے ہاں، صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے گزارش کرتے ہیں، اللہ پاک اپنے قانون دے وچ نرمی فرما کے ہمیشہ کا قانون فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک مثال ہے، بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ پہلے وقتاں وچ کپڑا ناپاک ہوئے ہاتھ حکم آئی کہ انہوں کٹ چھوڑو۔ شریعت محمدی دے اندر کیا حکم ہے کہ 3 باری دھو چھوڑو، کٹن دی لوڑ کوئی نہیں، کپڑا پاک۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیو، اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا کہ رمضان دے روزے تواڈے اوتے فرض ہیں، ظاہری بات ہے ایسے مسلمان بیمار بھی ہو سے، قیامت تک جو ایک قانون رہنا ہے، وہ روزہ کیویں رکھ سے؟ اللہ پاک نے ان دی آسانی دا بھی قانون ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے پہلے تا یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان دے روزے تواڈے اوتے فرض ہیں، پھر اللہ پاک نے ایک اور ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک کے پیغمبر فرماتے ہیں فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا، فرمایا او روزے دارو، او مسلمان
تواڈے وچوں کوئی بیمار ہوے مریض ہو جاوے اودے واسطے اگر روزہ رکھنا مشکل ہوئے او کے کرے فرمایا او روزے چھوڑ دے وے اگا ایک اور ارشاد فرمایا اولا سفر جیڑا کوئی سفر تے جانا چاہے سفر تے جانا روزے دی حالت انہوں بڑی پریشانی ہوندی ہے بڑی دشواری ہوندی ہے اللہ پاک نے پہلے بیمار دا ذکر کیتا مڑ اللہ پاک نے مسافر دا ذکر کیتا انہاں دونوں دا اصول بیان فرمایا ہے فرمایا اگر کوئی مسافر ہوئے یا بیمار ہوئے انہاں دیواراں وچ اگر روزہ نہ رکھنا چاہے اللہ پاک فرمائندے ہیں تیرے اُتے کوئی سختی کوئی نہیں تیرے اُتے کوئی جبر کوئی نہیں تیرے اُتے کوئی زبردستی کوئی نہیں انہاں دناں وچ روزہ تو چھوڑ دے لیکن روزے دی معافی کوئی نہیں ہے سبحان اللہ روزہ چھوڑ دے لیکن روزے دی معافی کوئی نہیں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وہ جڑا بیمار ہے جس لئے صحت مند ہو جاوے فرمایا روزے رکھنے شروع کر دے وے عید دا چند نظر آیا عید تو بعد او دیہاڑیاں دے روزے لٹاوے جنہ دیواراں دے وچ کوئی نہ رکھے سبحان اللہ جیڑا مسافر سفر تے لگا گیا ہے واپس آیا باقی دیواراں دے روزے رکھے عید دا چند نظر آ گیا اس تو بعد او دیہاڑیاں دے روزے دوبارہ رکھے آواز زیادہ ہی نہیں آج تقریر صحیح نہیں ہونی تھوڑی آہستہ کرو او دیواراں دے روزے رکھے جنہ دیواراں وچ اس روزے کوئی نہ رکھے اس واسطے اللہ پاک ارشاد فرمائندے پے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فرمایا باقی دنوں دے روزے دوبارہ لوٹاوے اگا اللہ پاک نے ایک اور مسئلہ ارشاد فرمایا ہے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ سبحان اللہ فرمایا اگر او بیمار بندہ جیڑا پورا رمضان دا مہینہ بھی بیمار ہے پورا سال بیمار ہے اگر روزہ رکھے ان دی بیماری ودن دا خطرہ ہے اللہ پاک فرمائندے پین او مسلمان بندیا تو پریشان نہ ہو میں تیرے واسطے ہور نرمی کر چھوڑیے یا اللہ کیڑی نرمی کیتی ہے فرمایا تو انج کر تو اگر ہمیشہ بیمار ہے تو اپنی وجہ کر کے تو بیمار نہیں ہے روزے والا حکم بھی میرا ہے تے بیماری والا حکم بھی میرا سبحان اللہ روزے والا حکم بھی میرا ہے بیماری والا حکم بھی میرا ہے فرمایا میرے بندیا تو پریشان نہ ہو میں تیرے واسطے اور آسانی پیا کریندا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ سبحان اللہ فرمایا انج کر اپنے روزے دے دہاڑے گن لا انہاں دہاڑیاں نوں شمار کر کے فی دہاڑا ایک مسکین نوں جتنا کھانا کھوایا جاندا ہے فرمایا اتنا فدیہ دے طور تے غریباں مسکیناں محتاجاں نوں دے چھا میں تیرے روزے والی کمی نوں پورا کر چھڑے ساں سبحان اللہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
فدیۃ طعام مسکین۔ سبحان اللہ۔ اتھے ہون علماء نے ایک مسئلہ بیان کیتا ہے، وہ مسئلہ کیڑا ہے کہ ایک جگہ تے حکم آیا ہے ایک مسکین نو کھانا کھواون دی قیمت کتنی ہے؟ فرمایا اتنا فدیہ بندا ہے، کم و بیش 3.5 کلو کشمش، او جنوں دراک سدیندے ہو، 3.5 کلو کشمش ان دی قیمت دے برابر جڑے پیسے او ایک دیوار دے روزے دا کفارہ ہے، مسکینہ غریباں نو دے جان۔ اگلا مسئلہ سن، فرمایا اگر 3.5 کلو کشمش نہیں ہو دے سکدا، اور آسانی ہو گئی ہے، فرمایا 3.5 کلو جڑی چنگی بازار دے وچ کھجور وکدی پئی ہے ان دی قیمت دے برابر ایک روزے دا فدیہ ہے۔ اللہ پاک نے کھور آسانی کیتی ہے، اگر 3.5 کلو کھجور نہیں ہو دے سکدا، فرمایا 3.5 کلو جو دی قیمت دے برابر ایک روزے دا فدیہ ہے۔ اللہ پاک نے اور آسانی کر چھوڑی۔ پہلے کیا فرمایا؟ اگر روزہ نہیں ہو رکھ سکدا، فرمایا ایک مسکین نو کھانا کھواون دا فدیہ ہے۔ ہن فدیے دی قیمت کتنی ہو سی؟ اللہ پاک نے پہلے فرمایا 3.5 کلو کشمش دے برابر قیمت ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، یہ تسا کیسو اللہ نے فرمایا؟ یاد رکھو قرآن ایک متن ہے، اے بھی اللہ دا حکم ہے، اور میرے نبی دی حدیث اون دی تشریح ہے، او بھی اللہ دا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا توجہ کر، میں تفسیر دے وچ جا کے تینوں بڑے آسان طریقے نال سمجھیندا پیاں، اللہ کرے تینوں سمجھ آ جاوے۔ پھر کیا فرمایا؟ 3.5 کلو جو ان دی قیمت دے برابر ایک روزے دا فدیہ ہے۔ اگر تو اے بھی نہیں کر سکدا، پھر اللہ پاک نے فرمایا 2.25 کلو گندم جڑے بازار دے وچ جڑا ریٹ ہے، جس ریٹ نال وکدی پئی ہے، ان دی قیمت دے برابر ایک روزے دا فدیہ ہے۔ توجہ کر، میں بڑے عجیب طریقے نال تینوں گل سمجھیندا پیاں، انداز قرآن نو سمجھ۔ پہلے اللہ پاک نے کہ فرمایا رمضان دے روزے تواڈے اُتے فرض ہیں۔ ہن اگلی گل اللہ نے کہ فرمائیے، اللہ دے اسی بنائے ہوئے جو پرزے ہیں، اللہ نو پتہ ہے اسی کی ہو جائے ہیں، آخر ساڈا مزاج کی ہو جی آئے۔ اللہ پاک حوصلہ دیواون واسطے فرمائندے پین، متا اینو بھاری سمجھدا ہو سے، متا اینو دشوار سمجھدا ہو سے، فرمایا صرف تیرے اتے قانون نہیں ہے، تیرے تو پہلے جڑیاں امتاں گزر گئیاں انہاں تے بھی ایو قانون ہا۔ سبحان اللہ۔ اگلی گل بڑی عجیب ہے، سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے آؤ گل نو، میں بڑے آسان طریقے نال تینوں گل سمجھا رہا، اللہ کرے سمجھ آ جاوے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ہاں متا تو اے خیال کریں، یا اللہ میں تا بیمار ہاں، میں تا مریض ہاں، ہوں تیرا حکم ہے میں روزے رکھاں تا میں مردا ہاں، مینوں علاج کراونا پوندا ہے۔ اللہ پاک فرمائندے اچھا اے بیماری بھی میرا حکم ہے، تو پریشان نہ ہو، میں تیرے واسطے نرمی کر چھڑیندا۔ فرمایا انج کر، تو اگر بیمار ہے روزیاں نو کچھ دیواراں چھوڑ دے، اپنا علاج کرا، جس لے تو ٹھیک ہو جاویں، اس تو بعد جڑے روزے تیرے کولو قضا ہو گئے انہاں روزیاں نو دوبارہ رکھ لا، میں تینوں ثواب دے چھڑے سام۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے کھو نرمی فرمائی ہے، فرمایا اگر تینوں کوئی مسئلہ درپیش آ گیا تو سفر تے جاونا ہے، سفر تے جاونا تیری مجبوری ہے، سفر تے جاونا تیرے واسطے ضروری ہے۔ فرمایا میرے بندیا پریشان نہ ہو، تو کیسے ان سفر تے جاواں، بڑی جسم نو تھکاوٹ ہونی ہے،
میں روزہ کیویں تگا لیساں فرمایا جا میں جو آدھا پیاں جا سفر تے چلا جا مڑ جس لے واپس آویں باقی دیواراں جنہ دیواراں تو روزے نہ رکھیں تو عید تو بعد انہاں روزیاں نو لوٹا لویں میں اللہ تینوں ثواب دے چھڑے سام گل سمجھیں دے آؤ پھر اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا میں تینوں ہور تیرے واسطے آسانی پیا کرے نا یا اللہ کیڑی آسانی ہے فرمایا مت انج جانے میں ہر ویلے سفر تے رہندا تینوں کوئی ایسی مجبوری ہے مت انج جانے کہ تو بیمار مستقل لے یا بڑھاپے دی منزل طے کر گیا ہے تو 2 گھنٹے بھی اپنے آپ نو پیاسا برداشت نہیں کر سکدا مرن دا خطرہ ہے اللہ پاک فرمیندے پریشان نہ ہو میں اللہ جو پیادا من انج کر یا اللہ کے کرا فرمایا والذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین سبحان اللہ فرمایا ایک روزے دا فدیہ مسکین نو کھانا کھوا چا میں اللہ تیرے روزے دی کمی پوری کر چھڑے سان سبحان اللہ پھر اللہ دے نبی نے اس آیت دی روشنی وچ کیا مسئلہ سمجھایا ہے فرمایا کہ کف او فدیہ دی قیمت ہے کتنی پہلے حکم فرمایا 3.5 کلو کشمش نال حکم فرمایا اے نہ دے سکے 3.5 کلو کھجور نال حکم فرمایا اے نہ دے سکے فرمایا 3.5 کلو جو ہے پھر فرمایا اے نہ دے سکے 2.25 کلو گندوں میں اے کیا وجہ ہے اے سٹیپ بائی سٹیپ کیوں دسیا گیا ہے دسیا اس وجہ کر کے گیا ہے بعض غریب غربا لوگ ہوندے وہ اپنے گھر دال ساگ نال گزارا کریں دن بعضے تھوڑا جیا میڈل سطح دے لوگ ہوندے کدی کدی گوشت بھی کھا لیندے بعضے ہور ہائی لیول دے لوگ ہوندے روزانہ مرغا کھاندے بعضے ہور اتا پروچ والے لوگ ہوندے انہاں دے گھر کھانے دے خرچے زیادہ ہوندے اللہ پاک دسنا ہے چاندے او تو امیر کبیر بندہ ہے تیرے گھر تا 1000 روپے ہانڈی تے لگ جاندے تیرے واسطے مسئلہ اے کہ 3.5 کلو کشمش دے برابر پیسے دے سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر شان رسالت زندہ باد عظمت صحابہ زندہ باد عظمت قرآن زندہ باد قاری ابراہیم علوی صاحب زندہ باد دین کیڑا آسان ہے یار بندہ تھوڑا جیا طریقے نال سمجھاوے طریقے نال سمجھے فرمایا اگر تو میڈل سطح تے ہیں میں تینوں تکلیف نہیں دیندا اپنے گھر دے سالاں نو ویکھ اپنے گھر دے ایک دیہاڑے دے خرچے نو ویکھ اگر تو میڈل سطح تے میں بھی تینوں میڈل سطح تے لے کے پیاندا چلو کشمش دے برابر نہ دے 3.5 کلو کھجور دے برابر فدیہ دے فرمایا اگر تو پرائمری سطح تے میں بھی تیرے واسطے نرمی کر چھوڑیے تو 3.5 کلو جو دے برابر چا دے تو ہور تھوڑا جیا غریب ہے مالی طاقت نہیں ہو رکھدا فرمایا میرے بندیا تیرے اتے بھی تکلیف ہے تو پریشان نہ ہو اگر تو روزہ نہیں ہو رکھدا کم از کم اتنا تا کر چا 2.25 کلو گندم دے برابر مسکین نو کھانا دے چا سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں تھوڑا جیا اگا چلیے قرآن دے انداز نو ویکھیے سبحان اللہ اللہ پاک نے اگا کے فرمایا اگا اللہ پاک فرمائندے پین اے مسئلہ تا انہاں واسطے کہ جنہاں نو تنگی محسوس ہوئے لیکن اللہ پاک فرمائندے پین اے ساریاں گلاں تا رہیاں ایک پاسے جے میں اللہ نو خوش کرنا ہے سبحان اللہ یہ میں اللہ نو ٹھارنا ہے میں اللہ نو راضی کرنا ہے تے مڑ میرے آکھے لگ جا انہاں ساری گلاں نو چھوڑ تیرے واسطے تا بہتر ہی ہوئے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا
فہو خیر اللہ جیڑیاں حداں میں تینوں دسیاں ہیں 3.5 کلو کشمش والی حد جیڑیاں حداں میں تینوں دسیاں ہیں 3.5 کلو کھجور والی حد جیڑیاں حداں میں تینوں دسیاں ہیں 3.5 کلو جو والی حد جیڑیاں حداں میں تینوں دسیاں ہیں 2.25 کلو گندم والی حد اے تا حد میں دسیے لیکن جے مینوں راضی کرنا چاہنا ہے فمن تطوع خیرن فہو خیر اللہ کچھ اپنے کول بھی رلا کے دے چا سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ اپنے کول بھی بتا کے دے چا کچھ چوکھڑا چا دے چا میں اللہ راضی ہو جاساں اتھے تینوں 3 فائدے ہو سن پہلا فائدہ کیڑا ہو سی کہ تیرے روزے دا فدیہ ادا ہوئی سی دوسرا فائدہ کیڑا ہوئی سی تیرا نفس کھے سی کہ نہ دے تیرا نفس مردہ ہوئی سی او تڑپ سی رمضان تڑپا جتنا تڑپا سکنا ہے اتھے تو تڑپئی سے 11 مہینے تو موجہ کرے سے سبحان اللہ اور تیسرا فائدہ کیڑا ہے صدقہ خیرات دیوان نال آون والی مصیبت ٹل جاسی آون والی پریشانی ٹل جاسی آون والی بیماری ٹل جاسی ایک فائدہ اور بھی ہے تیری روزی وچ برکت ہو جاسی سبحان اللہ ایک فائدہ اور بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائندے السخی حبیب اللہ وقریب من اللہ البخیل عدو اللہ وبعید من اللہ فرمایا سخاوت کرنا اللہ دا بیلیے سبحان اللہ سمی سبحان اللہ دی سخاوت کرو سبحان اللہ آج میرا ہاں ٹھریا 5 جمعہ تو بعد مار رہا صاحب آیا بیٹھا ہے اے مینوں نال شوق دیویندا ہے بے تقریر انج کرنی ہے تو سمی شوق دیوایا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا توجہ کر میں تینوں گل دسیندا جاواں رمضان دی فضیلت دساں روزے دی فضیلت دسیندا جاواں اللہ پاک نے کیڑی سونی گل کیتی ہے اللہ پاک فرمائندے نے فرمایا روزہ اگر رکھ لویں تا چنگی گل ہے جے تینوں اے مجبوریاں ہیں من فدیہ دے اسے واسطے اللہ دے نبی نے فرمایا السخی حبیب اللہ وقریب من اللہ فرمایا سخی اللہ دا دوست ہوندا ہے اللہ دے قریب ہوندا ہے البخیل عدو اللہ وبعید من اللہ جڑا بخیل ہے اللہ دا دشمن ہوندا ہے اللہ دے دور ہوندا ہے آدر توجہ کر تینوں ہور اگلا مسئلہ سمجھاواں انداز قرآن نو ویکھ اللہ پاک نے اگا کی فرمایا سونا پہلی تا گل ہے تینوں میں آکھیا روزہ رکھ من تینوں میں آکھیا اگر بیمار ہے تا نہ رکھ من فرمایا اگر تو مسلسل بیمار ہے تا فدیہ دے من فدیہ دے طریقے دسے من اے بھی آکھیا جتنے فدیہ دا میں تینوں نصاب دسیا ہے اس نالوں چوکھڑا ودا کے دے چا من اگلی گل اللہ پاک نے ہور کیتی ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ان ساری گلاں تو ہٹ کے بہتر تے جے تو روزہ رکھ لویں سبحان اللہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سبحان اللہ فرمایا بہتر تے جے تو روزہ رکھ لویں میرے قریب ہو جاسے جے تو روزہ رکھ لویں دہاڑے قیامت دے میں تینوں سپیشلی اپنا دیدار کرے سا جے تو روزہ رکھ لویں میں تینوں ایڈا تیرے تے راضی ہوئی سا دہاڑے قیامت دے محشر دے میدان وچ ہر کسے نوں اپنی اومنی ہے لیکن میں اللہ اپنے عرش دے سائے دے تلے اپنے عرش دی چھتری دے چھاں دے تلے تینوں کرسیاں تے بہا کے تینوں اعلیٰ قسم دے کھانے کھویساں اسے واسطے تو اللہ پاک نے فرمایا حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزا
پتے دی گل دساں مینوں تقریباً 30 سال ہو گئے بیان کریندیاں زندگی اے بیان میں پہلے باری کریندا سبحان اللہ کہ آج تک یہ بیان ریکارڈ نہیں کرایا جس طرح میں مثال دے کے سمجھا کے گل دسیندا سبحان اللہ اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت زندہ باد عصمت صحابہ زندہ باد عمر حق علماء دیوبند زندہ باد قاری ابراہیم مولوی صاحب زندہ باد اگر اللہ پاک نے کی فرمایا ہے فرمایا وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ تواڈے واسطے خیر میں نہ بہتر ہے تواڈے واسطے بہتر تئی ہوئے تواڈے واسطے بھلائی تئی ہوئے تواڈے واسطے اچھائی تئی ہوئے میں جو چاہتا ہاں میری چاہت تئی ہوئے کہ تساں روزہ رکھ لو سبحان اللہ تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون اگر تسا جان لیو کہ روزے دا کیڑا مرتبہ ہے اگر تسا جان لیو روزے دا کیڑا اجر ہے اگر تسا جان لیو روزے دی کیڑی شان ہے میں تینوں ایک اور گل دسیندا جاواں روزے رکھن نال کے فائدہ ہوندا ہے حکیماں کولو آ جا طبیباں کولو آ جا ڈاکٹراں کولو آ جا فرمایا کدی کدی اپنے میدے نو خالی بھی رکھیا کرو سجنا اگر میدا ہر ویلے بھریا رہے انسان دے جسم وچ طرح طرح دیاں بیماریاں پیدا ہو جاندیاں لیکن اللہ پاک نے اپنا قانون ارشاد فرمایا ہے اصل وچ ویکھیا جاوے جویں ایتھے میں قرآن پڑھیا ہے مینوں انج معلوم ہوندا ہے جویں اللہ نے گل کیتی ہے نا کہ روزہ رکھنا تیرے واسطے بھلائی ہے دسن دا اے راز آئی اگر تو روزے رکھیں تیرے جسم میں جڑیاں بیماریاں گردش کر رہی ہیں روزے دی برکت نال میں بیماریاں بھی دور کر چھڑے سا روزے دی برکت نال تینوں شفا بھی دے سا نال ثواب بھی دے سا سبحان اللہ تینوں شفا بھی دے ساں نال ثواب بھی دے ساں میں ثواب دا درجہ تینوں دسیا اس واسطے تاکہ تیرا دل ادے ولچیا رہ جاوے تاکہ تو اسے پاسے لگا رہ جاوے اتنیاں نیکیاں ملدیاں پئین اتنا ثواب ملدا پیا ہے اصل وچ ہے تیرا فائدہ سبحان اللہ بے شک اصل وچ ہے تیرا فائدہ میرے بندیا تیرے جسم دی بیماریاں ختم ہو گئی سے ایتھے ایک چھوٹا جہا تانوں اج دا مسئلہ دسیندا جاواں ساڈے پاکستان دے مفتی اعظم تقی عثمانی صاحب کراچی دے ہیں انہاں ایک وظیفہ دسیا ہے انہاں فرمایا کہ تریہ جمعہ جسلے رمضان دا آوے نا جسم وچ جیڑی بیماری ہے اس بیماری دی نیت کر کے اے وظیفہ پڑھو اسے ویلے بیماری ختم ہو گئی آج تریہ جمعہ ہی نے اور دن دے وچ کسے ویلے پڑھ سکتے ہو فجر تو لے کے مغرب دے درمیان کسے ویلے پڑھ سکتے ہو وہ عمل کیڑا ہے دساں میں تھوڑا جا چندہ دے سو میں سبحان اللہ بھی اکھے سو سبحان اللہ توجہ کر گل کریندا جاواں مفتی تقی عثمانی صاحب فرمائندے اول آخر 11 واری درود ابراہیمی پڑھنا اول آخر 11 واری درود ابراہیمی پڑھنا ہے درمیان دے وچ 21 واری ایک واری سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ساری پڑھنی ہے اور ایک واری سورت علم نشرہ ساری پڑھنی ہے ایک کتنے واری پڑھنی ہے 21 واری پڑھنی ہے اول آخر 11 واری درود شریف پڑھنا ہے رمضان دا جسلے تریہ جمعہ آوے ادھن عمل کرنا ہے جس میں جیڑا موسی مرض ہے نیت کر کے پڑھو اللہ فوراً شفا دے سبحان اللہ وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ذرا توجہ کر تینوں میں گل پیا دسیندا ہوں ایک رمضان ایندا مانا کہ فرمایا رمضان رمض گلوے
رمز دا مطلب ہے جلاونا، رمز دا مطلب ہے تڑپاونا، رمز دا مطلب ہے جلاونا۔ فرمایا رمضان نال مطابقت انج ہوندی ہے کہ رمضان دے مہینے وچ تو اپنے نفس نو جلائندا ہے، اپنے نفس نو تڑپائندا ہے، اس واسطے مہینہ رمضان دا آیا ہے۔ پھر سوم دا مطلب ہے روزہ، سوم دا مطلب ہے رک جاونا۔ اللہ پاک دسنا اے چاہندا ہے کہ میریاں دتیوں یا روزی دی جیڑیاں نشانیاں ہیں، نعمتاں ہیں، جی میں پانی میری روزی ہے، میں تینوں نعمت دے طور تے دتی ہے، روٹی میری روزی ہے، نعمت دے طور تے تینوں دتی ہے۔ اے جتنیاں چیزاں ہیں تا حلال چیزاں حرام ترائیاں دور اچ، سبحان اللہ، حرام ترائیاں دور اچ۔ جی میں کوئی گھر دا مالک گھر دا بوہا بند چا کریندا ہے نا، گھر دا آدھا میں کسے نو اندر نہیں آون دیونا، تے پرلے محلے دا کوئی بندہ لچا لفنگا ٹردو یا آ جاوے، گل سمجھا ہے یار، ٹردو یا آ جاوے تو بوئے تے کھلوتا ہوئے، کوئی جب پوچھ دا ہے آسے برگا وہ کیویں کھلا ہے؟ آکھے میں اندر جاونا ہے، اس آکھنا ہے کملیا اتھے سکے پوتنو اگلا نہیں آوان دیندا، تو لچا کیویں اندر آسے؟ گال نہیں سمجھے، سمجھا ہے مڑ سمجھو۔ او کیا دا ہے؟ او سکا پوتر اندر نہیں آوان دیندا پیا، تو لچا لپنگا کیویں آسے؟ اللہ دا میرے بنیو رمضان دی دیوارہ وچ کچھ دیر واسطے میں پھاٹک بند کر چھوڑیا ہے، تیریاں حلال شیاں بھی تو اپنے اتے روک لا، حرام تا دور دی گل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ماشاءاللہ، حلال شیاں اپنے اتے روک لا، حرام تا ویسے ہی ہن حرام، او حرام تا ہن لچی لفنگیاں، او تا ہن حرام، میں تا حلال بھی روکی کھلاں، سبحان اللہ، بے شک، میں تا حلال بھی روکی کر، کچھ دیر واسطے روک سٹیاں 13-14 گھنٹیاں واسطے اسی ہم دے پیا سے۔ او جیڑا اپنی بغیرتی چوے نا او ولیندا مون بھی کوئی نہیں۔ ہوں نہ ویکھیا نا بے رمضان دا مہینہ آ گیا، رمضان دے مہینے گانے وغیرہ لاونے کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو گانے گاون والیاں اپنا الو مون بھی سیدھا کیتا ہویا، او گانے دے رنگ دے وچ او نعت خوانی پہ کریندے، نال بین باجے بھی ہیں، نال او دھمکڑے بھی ہیں، ہاں بھئی ایتے مسلمان متا پاک دودھ نہ پیوے، یعنی پاک اللہ دی عبادت تھوڑا تھوڑا لوٹ اے بھی پیا رہے، گند اے بھی نال اے اللہ نے ولائی بدے۔ اور میرا بھائی یاد رکھ جی اللہ دی عبادت کرنی ہے، اللہ دی انج خالص عبادت کر جی میں اللہ پاک نے مجھ دے دودھ دے وچ، مجھ دے پیٹ دے وچ خون بھی موجود ہے، گوبر بھی موجود ہے، پٹھا کھوائنا ہے وہ بھی موجود ہے، طرح طرح دے رنگ موجود ہیں، اللہ دے اتنے رنگاں دے وچ، اتنیاں شیاں دے وچ میں محفوظ کر کے خالص دودھ تینوں چٹے رنگ دا دیتا ہے، اسی طرح تم ہی اتنے فتنیاں دے وچوں بچ بچا کے عبادت سونی کر کے میرے واسطے لایا، سونی کر کے عبادت میرے واسطے لایا۔ کوئی بیٹھا ہے لوڈو کھیڑدا، او کیوں بیٹھا ہے؟ او یار روزہ لگو یا ہے تھوڑے دل ول چیارا سی، اللہ دا کوئی نہ ایک بیٹھا تاش کھیڑدا، او کیوں بیٹھا ہے؟ یا روزہ لگو یا دل ول چیارا سی۔ او توجہ کر، اے روزے دا ثواب تے تینوں تا ملنا ہے، اللہ پیادہ اینا لچاں تو بچ جا، اینا لفنگی شیاں تو بچ جا۔ اے لوڈو کھیڑنا انجے ہی حرام ہے، تاش کھیڑنا انجے ہی حرام ہے۔ اور جی میں مثال دیتی ہے، گھر دا سربراہ گھر دا بوا بند کیتی کھلا لچے لفنگیاں نو تو دور دی بات ہے، اپنے نو نہیں آمر دیندا۔ اللہ پیادا ہے روزہ ان خالص کر، کسے نال کسے قسم دا لڑائی بھی نہ کر، بھاویں جائز لڑائی ہے، سبحان اللہ، بے شک، بھاویں جائز لڑائی ہے وہ بھی نہ کر۔ تے اے تے بغیرتی والیاں
لڑائیاں رسماں ہیں فتنے ہیں یہ تو دور دی بات ہے میں تو یہ بھی نہیں آون دیندا پیا بات دی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی سونا کر کے اللہ پاک دے ہاں روزہ پیش کرو اس واسطے فرمایا تیری آنکھ دا بھی روزہ ہے تیری زبان دا بھی روزہ ہے صرف ڈھڈ دا روزہ نہیں تیرے پیروں دا بھی روزہ ہے تیرے ہتھاں دا بھی روزہ ہے تیرے دماغ دا بھی روزہ ہے کیا مطلب اپنے دماغ نال غلط شاید سوچ نہیں اپنی اکھاں نال غلط شاید ویکھ نہیں اپنے کناں نال بے حیائی دی گلاں سن نہیں اپنے ہتھاں نال غلط حرکتاں کر نہیں اپنے پیراں نال غلط راہ تے ٹر نہیں اپنے دل دے وچ غلط گلاں سوچ کے پا نہیں انہاں شائیاں نو محفوظ کر روزہ تیرا پکا ہے مڑ میں اللہ اے تینوں اجر دیساں میں اللہ 70,000 پردے ہٹا کے تینوں اپنا دیدار کرا حضرت توجہ کر اس واسطے تا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائندے کہ فرمایا کہ رمضان جیڑا اے نا ہے نا اندے ایک کے گھر دے اندر اللہ پاک نے بڑے بڑے معنی رکھیں بڑے بڑے کوڈ رکھیں فرمایا رمضان دی رے پہ دسیں دیئے اے رحمت والا مہینہ ہے رمضان دی مین پہ دسیں دیئے مغفرت والا مہینہ ہے رمضان دی ذات پہ دسیں دیئے جنت دی ضمانت والا مہینہ ہے رمضان دی الف پہ دسیں دیئے انس و محبت دا مہینہ ہے رمضان دی نون پہ دسیں دیئے نورانیت والا مہینہ ہے سبحان اللہ اس واسطے تا اللہ دے نبی نے فرمایا ہوا شہر اولہ رحمت اوسطہ مغفرت آخرہ عتق من النار فرمایا اندہ پہلا دہاکہ نیری اللہ دی رحمت ہے دعا دہاکہ اللہ دی مغفرت ہے تیسرا دہاکہ فرمایا گناہگارانو جہنم تو آزادی دا ٹکٹ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ایک میں اللہ نہ لوٹ دی گل کر لواں سنائندہ توانو پیاں اللہ مینوں روزہ کیوں رکھائے توجہ اللہ مینوں روزے دی توفیق کیوں دیتی ہے اللہ پیادا میں تینوں نظر جو نہیں آندا اے میں تینوں نشانے پیا دینا کہ تینوں جنت دا ٹکٹ مل گیا ہے سبحان اللہ جے میں تینوں جنت دا ٹکٹ نہ دیونا ہوندا تینوں میں روزہ آکھیا سبحان اللہ تینوں میں روزہ رکھن دی توفیق بھی نہ دیواں تینوں جیڑا روزہ رکھن دی توفیق دیتی ہے انجے سمے تینوں جنت دا ٹکٹ پیا دیندا ہن اس ٹکٹ نو سنبھال کے رکھی کوئی جھاٹ نہ مار لوی سبحان اللہ اینو سنبھال کے رکھ کوئی جھاٹ نہ مار لوے تو سکے سو جھاٹ تو کے مراد ہے توجہ کر جیڑی شے نو حقارت نال ویکھیا جاوے جیڑی شے دی قدر نہ کیتی جاوے او شے گم جلدی ہو جاندی ہے اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا تینوں روزہ رکھن دی توفیق اس واسطے دیتی ہے تاکہ تینوں پتہ لگ جاوے میرے تے اللہ بڑا راضی ہے اگر اللہ راضی نہ ہوندا مینوں سہری لے جگیندا نا اگر اللہ راضی نہ ہوندا مینوں روزہ رکھن دی توفیق نہ دیندا اگر اللہ راضی نہ ہوندا میں سارے روزے نہ رکھدا اللہ پیادا ہے میں تینوں نظر تے نہیں آندا پر تینوں سنیا پیا دینا میں تینوں نظر تے نہیں آندا پر تینوں دلیل پیا دینا میں تینوں نظر تے نہیں آندا پر تینوں نشانی پیا دینا اینو ٹکٹ نو سنبھال کے رکھی مت عید والی رات عید والی چن والی رات تو تھیٹراں تے وگ جاویں تو کبڈیاں دے میداناں تے وگ جاویں تو کھیل تماشیاں تے وگ جاویں تو گانیاں تے وگ جاویں تو فلماں تے وگ جاویں تو بدماشی عیاشی شراباں تے وگ جاویں جے جاسیں انجے سمجھی ٹکٹ کھوس گیا ہے نعرہ تکبیر شان رسالت عظمت صحابہ عظمت قرآن شان رمضان ابراہیم علوی صاحب زندہ باد او گل بھی سمجھ
سمجھ آندی پئی ہے کہ کوئی نہ انجے سمے دی ٹکٹ کھس گئی تو کہ سرکاری صاحب مینوں گل سمجھا مینوں سمجھ نہیں پئی آندی میں کہتا تینوں ہن انج سمجھاواں تیرے ملک دے اندر ضلع ہیں انہاں ضلعاں دے وچ ووٹ ہوندے ایم این اے وی بندے وزیر وی بندے توجہ کر جس لے وزیر بندے حکومت دے طرفوں انہاں پروٹوکول ملدا ہے حکومت دے طرفوں انہاں کار ملدی ہے گڈیاں ملدیاں لیکن توجہ کر جد تک حکومت انہاں تے راضی ہوئے جد تک حکومت دے نمائندے راندن جد تک حکومت دے وچ ودے راندن ادن تک پروٹوکول ملدا رہندا ہے ادن تک سلوٹ ملدے راندن لیکن جس لے حکومت کھس جاوے پروٹوکول ختم ہو جاندا ہے پروٹوکول ختم ہون دی دلیل ایو ہے تیرے کولو حکومت کھس گئی ہے اللہ دسنا ہے چاہتا ہے اگر تو بے حیائیاں دے اڈے تے وگ گیا ہے اگر شراباں دے اڈے تے وگ گیا ہے اگر اللہ نوں ناراض کرن والے اڈے تے وگ گیا ہے ایندی دلیل ایو ہے کہ تیرے کولو اللہ دی راضی آلا اللہ دی رضا آلا اللہ دی محبت آلا اور جنت آلا ٹکٹ کھس گیا ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی اس واسطے نو سنبھال کے رکھنا ہے انہوں سنبھال کے رکھنا توجہ کرے کھور تینوں نکتہ دیواں سبحان اللہ یار تسی سبحان اللہ کیوں نہیں جنتا منگنا شروع کر دے وہاں آ تینوں اور نکتہ دیواں تو کیسے کاری صاحب میں جو ایک رمضان روزے رکھیں مینوں جنت دا ٹکٹ ملیا کہ کوئی نہ میں کیا مل گیا کاری صاحب ہن اگلے سال مینوں روزے رکھن دی لوڑ کئی ہے میرے تے ہکو ٹکٹ کافی ہے میں اگلے ٹکٹاں نوں لے کے کرنا ہے میں کہ تو غلط سمجھیا ہے آ تینوں اور گل دساں تیرے گھر دے اندر دو طرح دے برتن ہوندے او برتن وی ہوندے جڑے مائیاں صبح شام استعمال کردیاں سالن پیندیاں اچار پیندیاں دہی پیندیاں چٹنی پیندیاں او وی کھاڈے تے رکھ کے صبح شام دھوتے جاندے بعض برتن ایسے بھی ہوندے شوکیس وچ لگے پے ہوندے لیکن استعمال نہیں ہوندے لیکن جس لے عید دا موقع آندا ہے مائیاں انہاں بھانڈیاں نوں چاہ کے او وی دھوندیاں بیٹھیاں ہوندیاں پتر اماں کولوں پوچھدا ہے اماں اس گل دی سمجھ نہیں آندی بھانڈے او دھونے چاہیدے جڑے خراب ہو جاویں اے تے عقل تسلیم کریندی ہے لیکن شوکیس والے بھانڈے جڑے اگے دھوتے ہوئے انہاں نوں دوبارہ کیوں پئی دھوندی ہیں اماں بوتھا چم کے پئی آتی ہے میرا پتر گل تا تیری ٹھیک ہے لیکن وہ بھانڈے دھوندی اس واسطے پئیاں تاکہ چمک ود جاوے اللہ مردا یار کیڈے موتی تانوں دتے ہیں پائیا سبحان اللہ نہیں دیندے تاکہ چمک ود جاوے تاکہ دوبالگی آ جاوے تاکہ رونق ود جاوے اللہ پاک ہر سال تینوں رمضان دے روزے نصیب اس واسطے کریندا ہے لیکن جیڑا تو ٹکٹ اپنے سینے وچ لئی ودائے او ایک برتن دی صورت وچ اللہ پاک رمضان دے روزے نال دھوا کے چمکا ودھاونا چاہندا ہے اللہ چمکا ودھاونا چاہندا ہے اللہ تینوں اپنے قریب کرنا چاہندا ہے آ تینوں ایک اور گل دسیندا جاواں توجہ کر توجہ دو گلاں میرے ذہن وچ آ گئیاں کیونکہ مار اللہ صاحب نے آکھیا فطرانے دے بارے بھی گل دسی میں او بھی دسنی ہے توجہ کر فطرانے دے بارے علماء دا انہاں دیواراں میں تھوڑا جہا اختلاف ہو گیا ہے بعض علماء نے یہ آکھیا کہ فطرانہ ہے 220 روپیے 30 روپیے بعض نے آکھیا 250 ہے بعض نے آکھیا 300 ہے کوئی پریشان نہ ہو جائے کہ کیا وجہ ہے مولویاں دا مسئلہ ایک جگہ تے ٹکدا ہی نہیں پیا تو انج سمجھ نہیں آندی میں اور طریقے نہ سمجھے ایک گھنٹہ پہلے کسی بندے مینوں ویکھیا ہے تے میں ٹوٹیاں تے وضو بیٹھا کرے تے گھنٹے تو بعد مینوں ویکھیا تے میں کہ بیٹھا کرے نا منبر تے بیٹھ کے تقریر پیا کرے نا جس بندے مینوں پہلے ویکھیا ہے وہ ساتھیا مار ریاض لوگ کے قاری صاحب کے بیٹھے کرے دے ٹوٹیاں تے وضو پہ کرے دے
تے جس بندے میں تقریر کریں دے ویکھیا ہوتا کہ اے کوڑ مریندا پے میں ویکھیا قاری صاحب منبر تے تقریر کرے ہن دسو ان دعا دوویں سچن کے دوویں کوڑے سارے بولیا دوویں سچے فرق صرف یہ ہے جس میں ٹوٹیاں تے ویکھیا ایک گھنٹہ پہلے ویکھیا جس میں منبر تے ویکھیا گھنٹہ بعد وچ ویکھیا ہے اے بھی اسی طرح ہے جنہ بزرگاں نے اے مسئلہ دسیا ہے نا کہ 200 روپے کلو فطرانہ ہے انہاں اس واسطے سے اس لے گندم دا ریٹ ہی جو ہا اس لے گندم دا جی میں ریٹ ودھیا ڈالر دی وجہ کر کے مہنگائی ودھی تے انہاں ریٹ اگا چاہ کے فطرانے دا ریٹ بھی بدھاونا ہی کوئی نہیں بدھاونا لیکن مسئلہ ایو ہی نے کہ اپنے محلے دا جیڑا بازار ہے اون دے وچ لگے جاؤ اس بازار گندم دا جیڑا ریٹ ہے نا اس ریٹ دی قیمت دے حساب نال 2 کلو قیمت جیڑی ریٹ بنتا ہے اس مولویاں کوئی پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں اس ریٹ کے برابر فطرانہ دے چھوڑو لیکن ایک گل اور بھی ہے اللہ پہ فرمائتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ اس نالو تھوڑا جہا چوکھڑا دے چاہو تیرے واسطے بہتر ہے یہ کیوں نہ ہوئے اگر ریٹ ہے نا 200 روپے 2.5 کلو گندم دا ریٹ تو 150 اور بڑھا کے دے جا تاکہ اس آیت دا مفہوم بھی پورا ہو جائے سبحان اللہ اور راضی بیٹھے ہو ماشاءاللہ سارے بیٹھے ہو یہ ہاتھ تک کھڑا کرو چا مہینتا بھی کھاؤ یہ راضی بیٹھے ہو تو اسا تا صرف 20 روپے دی گل کی مدرسے واسطے 20 روپے توجہ جیب وچ ہاتھ مارو اپنی جیب وچ ماشاءاللہ تے جزاک اللہ میں ہر سال اپنے مدرسے او زندہ باد تو زیادہ پہ نظر آتے او زندہ باد زیادہ بھی آ سکتے 500 زکات صدقات عطیات فطرانے جو حصہ کاٹ کے میں تو آڈا پیارا تے نویکلا خطیب ہاں میں دویاں مسیحتیں جامعہ تو سارنا ہے مولوی صاحب کی دے واقع ہیں ہون آخر میں بھی تا اپنے درس واسطے چندہ کرنا ہے کہ کوئی نہ تے دوئی گل ہے کہ جیڑی مسجد انتظامیہ ہے میں انہوں ہی چھوٹا جا مسئلہ دسا چاہ کہ جیڑا فطرانہ ہوندہ ہے جیڑی زکات ہوندی ہے جیڑا صدقہ ہوندہ ہے وہ مسجد تے نہیں لگدا اس واسطے مسجد اچ دعا اللہ واسطہ تا لگدا ہے ہوندہ ہے بھی اللہ واسطہ ہے لیکن دین دا ایک اصول دسیا گیا ہے اس واسطے کہ ان فطرانہ بیان میرے کو سنن فطرانہ جنہیں ہو جا دے من چاہتا آ گئی نا اس واسطے فطرانہ ہوئے تا ایڈے دے وہ زکاة صدقات دے وہ تا ایڈے دے وہ تے باقی مسجد دا بھی نظام چلامنا ہے سپیکر بھی منارہ تعمیر ہوندہ پیا کاللہ مستری صاحب بھی آندے پین اس واسطے سارے حضرات مہربانی ادھے بھی تعاون کرنا ہے تے مینوں ہی مایوس نہیں کرنا تے اگلے جمعے بھی انشاءاللہ 10 واسطے میں تے 20 روپے یا کھڑیں چوکھڑے دے چھوڑے کرو اللہ تینوں تے مینوں مرد عقل ایمان دا نصیب فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین